الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہر طرح کی خوبی، کبریائی، بڑائی، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا: یا رسول اللہ، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت جائیں گے؟ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت کی طرف جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اور اچھے اخلاق ہو. یہ جنتیوں کی خوبیاں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. آپ اپنے آپ میں، میں اپنے آپ میں یہ دیکھوں کہ کیا ان دو چیزوں سے ہم متصف ہیں یا نہیں؟ کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے استقامت مانگے. کون سی دو چیزیں؟ اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق آپ کے ہوں. پھر پوچھنے والے نے پوچھا: یا رسول اللہ، جہنم کی طرف لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ یہ تو ہو گئے جنت والے. اب جہنم کی طرف جو جائیں گے وہ کون سے اعمال ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے راہی ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وہ دو کام جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کی طرف جائیں گے وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. منہ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، غیبت، چغلی، جھوٹ، تہمت، گالی گلوچ، یہ برے اعمال جن سے اللہ نے منع کیا، آپ وہ کر رہے ہیں زبان سے، تو کہا یہ جہنم کی طرف لے جانے والے. اور پرائیویٹ پارٹس، ستر، شرمگاہ، اس کا غلط استعمال گناہ کی طرف جس سے اللہ نے روکا ہے، یہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، فساد سے، لوگوں کی دل آزاری سے ہم اپنی زبانوں کو بچائے. یہی تقوی ہے. گناہ سے رک جانا یہ تقوی کہلاتا ہے. اور اپنی زبان کا استعمال ایسے ہو کہ دوسرے کے دل سے آٹومیٹیکلی آپ کے لیے دعا نکلے. آپ زبان کو میٹھے بول کے ذریعے، اچھے کلمات کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے اپنی زبان کو استعمال کرے. رزلٹ یہ ہوگا پھر آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہو، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا.
آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہی ہوں گے اگر آپ نے ان کا دل جیتا ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے جو قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن میرے قریب، میری مجلس کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا اور مجھے وہ بندہ محبوب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے زیادہ دور وہ ہوگا، مبغوض وہ ہوگا کہ جس کے اندر تکبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے نا، 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ پر پہلی وحی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب آئی؟ 40 سال کی عمر تھی، اور 23 سال تک، پھر تقریباً 23 سال تک قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ جو صفات، کمالات، اخلاق، اوصاف حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آئے، یہ اعلان نبوت سے پہلے یہ سارے کمالات، اخلاق، صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے سے پائے جاتے تھے۔ اعلان نبوت تو 40 سال بعد ہوا ہے نا، 40 سال جو آپ کی پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر جو ہے، اس میں ہی آپ کے وہ تمام اخلاق، اسی لیے تو آپ کو صادق بھی کہتے تھے، اسی لیے آپ کو امین بھی کہتے تھے، اسی لیے آپ کو بہترین انسان کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، یہ قرآن ہی تو حضور کے اخلاق ہے۔ قرآن ہمیں سچائی کی دعوت دیتی ہے، قرآن سچائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر اس کا مجسمہ دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ آپ سچائی ہی کی ساری زندگی آپ نے سچائی کی دعوت دی۔ قرآن صبر کا درس دیتا ہے، رسول اللہ صبر کا پیکر بن کر زمانے میں ابھرے ہیں۔ قرآن قربانی کا درس دیتا ہے دین کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دین کے لیے قربانی دی ہے۔ صحابہ اگر ایک پتھر پیٹ میں باندھے تو آپ نے دو پتھر جو ہے پیٹ میں باندھے۔ قرآن حق کی طرف بلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا بول بالا کرنے کے لیے زمانے میں ابھرے ہیں۔ اللہ نے جس کام سے منع کیا، قرآن اٹھا کے دیکھے، جس کام سے اللہ نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہی نہیں گئے، اور جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وہ عمل کیا کرتے تھے جس میں اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن کی عملی تصویر ہے۔ احباب، عام طور پر لوگ اچھا کہلانے کے لیے اچھائی کے تابع ہوتے ہیں، اچھا کہلانے کے لیے اچھائی کے تابع ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ الگ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھائی کے تابع نہیں، بلکہ اچھائی اور نیک عمل آپ کے تابع ہیں۔ ہم کوئی اچھا عمل کریں گے تو اچھا کہلائیں گے نا۔ حضور جو عمل کرتے تھے وہ عمل اچھا کہلاتا تھا۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے نا، لیکن یہی نماز اگر مکروہ وقت میں ادا کیا جائے جس میں رسول اللہ نے منع کیا ہے، کیا یہ اچھا عمل ہوگا؟ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز اچھا عمل ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ نے منع کر دیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اب اس وقت میں نماز پڑھنا گناہ کا کام ہو جائے گا۔ عمل تو وہی ہے، وہی قیام، وہی رکوع۔ اب آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اگر ایک آدمی بجائے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھے، چاہے 100 رکعت پڑھے، بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھے، بڑی اچھی سونی تلاوت کرے، کیا وہ نماز قبول ہے؟ یار قیام بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، سجدے بھی وہی ہے، تلاوت بھی وہی ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں قبول؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے نا، اگر کوئی اس وقت میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور آپ کی برکت سے جب بیت اللہ کا قبلہ بنا، کعبۃ اللہ جب قبلہ بنا، اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہے؟ میں بجائے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوں تو کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ مقصود نہ بیت المقدس ہے نہ کعبۃ اللہ ہے، مقصود رسول اللہ کی اقتداء ہے، مقصود رسول اللہ کی ادا ہے۔
تو جو طریقہ، جو حسن اخلاق رسول اللہ نے زمانے کو دیے، ان پر چل کر آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ حضور سے تھوڑے سے بھی ڈائیورٹ ہوئے آپ اپنی منزل سے کھو جائیں گے۔ ہماری منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ تک پہنچ کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، حضور فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان پر جو سب سے بھاری چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ ایک اور حدیث فرماتے ہیں حسن الخلق یذیب الخطایا کما تذیب الشمس الجلید، اچھا اخلاق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح سورج منجمد چیز کو پگھلا دیتا ہے۔ اب برف کو آپ لیں، برف کو سورج کے سامنے رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئیں گے دیکھیں گے وہ برف ختم۔ ایسے ہی ہے اچھے اعمال، اچھے اخلاق اپنانے والے لوگ، ان کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سورج کی روشنی برف کو پگھلا کر ختم کر دیتی ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ احباب اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بغض رکھتا ہے یا یہ مجھے پسند نہیں کرتا کسی بھی معاملے کے حوالے سے، اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ اعمال ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ آپ اسے اخلاق سے پیش آیا کریں، آپ اس کو مسکرا کر دیکھا کریں، آپ اس کو کوئی تحفہ دیں، آپ جب بھی بات کریں دیکھیں مسکرانا بھی صدقہ ہے نا، ایسا ہی ہے، صرف پیسہ دینا صدقہ نہیں۔ آپ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو مسکرا کر دیکھیں نا، اس پہ بھی آپ کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی خوبی ہونی چاہیے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے ہیں، معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کو دیکھو اللہ معافی دے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جیل سے چھوٹ کے آیا، غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو آپ پیار سے مسکراہٹ کے ساتھ عزت دے کر اس سے ملے۔ عزت دینا، کسی کے دل کو جیتنا ہو تو عزت دے کے اس کا آپ دل جیت سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے نا مہمان بن کر، تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے صاحب لیتے گئے مہمان اپنے گھروں میں جا کے ان کی خوراک کا انتظام، دیگر معاملات۔ ایک آدمی بچ گیا، وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا تھا تو اسے چھوڑ دیا صحابہ نے، اور وہ رسول اللہ کے حصے میں آ گئے۔ حضور گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اتنا کھلایا کہ اہل بیت کا جو گھر کے افراد کا جو کھانا تھا، وہ دودھ، وہ کھانا، سب کچھ ہضم۔ اچھا رات کا وقت آیا، حضور نے حجرے میں جگہ دے دی، سویا۔ یہ قصہ بہت طویل ہے، کیسے اس نے خواب دیکھا، کیسے وہ جنگل میں تھا، وہ سارے معاملات ایک طرف، اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ اس آدمی نے پیٹ اس کا رات خراب ہوا اور بستر پر ہی اس سے وہ گند ہو گیا۔ اچھا اب وہ راتوں رات نکل گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو نکل ہی گیا۔ دور جا کے جب اسے خیال آیا کہ میری کوئی قیمتی چیز وہاں رہ گئی، کسی نے تلوار لکھا ہے، کسی نے تعویذ لکھی ہے، کسی نے کوئی پیسہ لکھا، جو بھی کوئی قیمتی چیز رہ گئی، اب وہ پلٹ کے آتا ہے۔ اچھا آ کر وہ دیکھتا کیا ہے کہ جس بستر پر اس نے گند کیا وہ بستر رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بستر دھو رہے ہیں۔ یقین کرے تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضور نے کوئی تانا اس کو دیا ہے، کوئی غصہ کیا ہے، کوئی بدتمیزی سے بات کی ہے، کوئی ایسی بات کی ہو جس سے اس کی دل آزاری ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اسے۔ وہ شخص جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ یہ وقت کا نبی ہے، یہ وقت کا نبی ہے، اس جیسا اس کائنات میں مخلوق خدا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ تو وہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے بستر دھو کر میرا دل دھو دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں۔
یہ اخلاق ہے جس سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں. اخلاق کے پانی سے رسول اللہ نے اس کے دل میں جو چھپا ہوا کفر تھا وہ دھویا ہے. یہی اخلاق ہے جو معاشرے میں سکون کی فضا پیدا کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی کمی ہو، کوئی غلطی کر رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے غلطی کر رہا ہے، کاروبار کرتے ہوئے کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی بھی حوالے سے وہ حق پر نہ ہو، آپ بینگ اے مسلم، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ اس کو کریکٹ کریں، تانا دے کر کبھی بھی نہ کریں. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں تو پہلے اسے ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرنے کے بعد پھر اس کی خوب دھلائی کرتے ہیں، دھلائی کرنے کے بعد 4-5 بندوں میں بیٹھ کے بھی کہتے ہیں میں انہوں آج صحیح جگہ ٹھیک ٹھاک میں انہوں سبق سکھایا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ایک صحابی ہے معاویہ بن حکم، دیہاتی صحابی ہے، کبھی کبھار آتے ہیں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے، بکریاں شکریاں پالتے ہیں، اسی سے ان کا گزارا ہوتا ہے. ایک دن جب وہ مجلس میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے حوالے سے، سنیزنگ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. سائنسی جو اس کے ایکسپیکٹ ہے نا، جو پیچھے اس کی وزڈم ہے سائنس کے حوالے سے، آج کی میڈیکل جو کہتی ہے کہ یہ انسان کے لیے ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، یہ جو آتی ہے نا سنیزنگ، یہ انسان کی زندگی کے لیے اچھا ہے. اسی لیے بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. حضور فرماتے ہیں جس نے الحمدللہ کہا اور سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اور پھر جس نے وہ چھینک ماری دی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو یہ گفتگو سن کے وہ بندہ چلا گیا. اچھا اب کچھ مدت گزری نا، بیچ میں کچھ دن گزرے، پھر آئے تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو دوران نماز وہ بھی چونکہ نماز میں شریک ہو گیا، دوران نماز کسی صحابی نے چھینک ماری، صحابی نے چھینک ماری. تو انہوں نے سنا کیا تھا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ جو چھینک مارے اسے کیا کہنا چاہیے؟ یرحمو. نماز کے دوران انہوں نے آواز بلند کر دی، یرحمک اللہ. اب وہ نماز کے اندر سارے صحابی جو ہیں وہ حیرت میں بھی ہے، پریشان بھی ہے. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کسی صحابی نے کسی عمل سے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا. تو آگے سے وہ کہتے ہیں ما شأنکم تنظرون الیہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں ایسے گھور رہے ہو؟ نماز کے اندر ہی وہ کلام شروع کر دیا انہوں نے. تو باقی صحابہ نے ران پر ہاتھ مارا، یعنی یہ اشارہ ہوتا تھا کہ چپ کر جاؤ، نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں کلام نہیں. یہ بھی ایک پروسیس تھا، پہلے نماز میں سلام کلام یہ اس کی اجازت بھی بولتے تھے، بعد میں گریجولی یہ چینجنگ آئی ہے نماز میں. بہرحال چپ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا کس نے دوران نماز کلام کیا؟ تو صحابہ نے اشارہ کیا ان کی طرف. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں میری کیا، اللہ خیر ہی کرے، حضور علیہ السلام ڈانٹیں گے، کوسیں گے، کہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فَأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. میرے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو، میں نے آپ سے اچھی تعلیم دینے والا استاد نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واللہ اللہ کی عزت کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے تانا دیا، نہ گالی دی، کچھ بھی نہ کہا. صرف حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، اس میں صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع، مختصر، مؤثر، جو دل کو چینج کرنے والا، دل کو سکون دینے والا عمل تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دلوں میں اتر جاتی ہے. اور یہ کلام جو ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے سیکھیں. یہ حدیثیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیکھیں ان چیزوں سے. ہمارا کلام کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کہ جس سے اس بندے کی دل آزاری ہوتی ہو. ہم تو اپنی چودراہٹ دکھاتے ہیں نا، ہم تو اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ میں بھی کمیونٹی میں موجود ہوں، میں بھی کوئی ویلیو رکھتا ہوں.
تو ایسی بات کر دینا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ایسا کلام نہ کریں کہ مسجد میں ہوتے ہوئے بھی آپ بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے اللہ سے اور دور ہو جائیں۔ بول میٹھے، نرم اور خوبصورت رکھیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے آئے، وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے حق میں بغیر آپ کو بتائے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو ایک شخص تھا، اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھا اس لیے اسے ڈر تھا کہ کہیں، چونکہ اسلام کی مخالفت میں تھا، کلمہ پڑھ کر بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، لیکن ان سائیڈ وہ اسی طرح تاریک تھا، اور وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کب مجھے ایسا موقع ملے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کروں اور آپ کا کام تمام کروں۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جب طواف کرتے تھے تو آپ اکیلے ہوتے تھے، اکیلے آپ طواف فرماتے تھے۔ وہ شخص زہر میں بھجا ہوا خنجر لے کے چھپا کے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہے، اور بس وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ میں حضور کی گردن پر وار کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے مسکرا کر ارشاد فرمایا، کیا تم فضالہ ہو؟ فضالہ بن عمیر کہا ہاں میں فضالہ ہوں۔ فضالہ دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ اب وہ دل میں کیا سوچ رہا تھا کہ بس مجھے موقع ملے میں وار کر کے مار دوں۔ فضالہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچتے ہو؟ کہتا ہے میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فضالہ اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ، فضالہ اللہ سے معافی مانگ۔ یہ کہتے کہتے آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک فضالہ کے سینے پہ رکھ دیا۔ فضالہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب جو مجھے لگا وہ محمد الرسول اللہ لگا۔ ادھر آپ کا ہاتھ میرے سینے پہ لگا، ادھر میرے دل سے کفر کی جو تاریکی تھی وہ اللہ نے مٹا دی ہے۔ احباب، جو قتل کرنے آیا کیا کبھی قاتل نے بھی اس کے ساتھ؟ کیا کسی آدمی نے بھی اپنے قتل کرنے والے کے ارادے سے جو آیا اس کے ساتھ اتنے اخلاق سے کبھی کوئی پیش آیا؟ ابھی اگر کوئی یہاں مسجد میں آ کے، ویسے اللہ نہ کرے، کوئی قتل کے ارادے سے یہاں آئے تو آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کو پتہ ہو یہ بندہ ہمیں قتل کرنے والا ہے یا بلاسٹ کرنے والا ہے، کیا آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کیا آپ عزت دیں گے اس کو؟ یہ ہمارا ایک فطرتی انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اس کو پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں قتل کرنے والا ہے۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں کرتے یا اتنے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے جتنے رسول اللہ اپنے دشمنوں سے پیش آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو بھی اخلاق کے وار سے انہیں مارا ہے اور اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ حرم کعبہ میں 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، صحن میں بیٹھے ہوئے حرم شریف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے ارشاد فرمایا کہ بلال اٹھو اور اذان دو، تو حضرت بلال حبشی گئے، کعبے کی چھت پر آپ نے اذان دی۔ اچھا، جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو عطا بن اسید اموی یہ کہتا ہے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ اچھا ہوا میرا باپ اسید جو ہے وہ پہلے ہی فوت ہو گیا، یہ منظر دیکھنے سے پہلے، یہ کرخت آواز الیاذ باللہ، یہ ناگوار آواز سننے سے پہلے ہی میرا باپ مر گیا، یہ اچھا ہو گیا۔ بلال کی آواز ہی نہیں سنی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل کا بھائی ہے، اس کا نام حارث بن حشام، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ حق پر ہیں، تو میں ان کا فرما بردار بن جاؤں گا، پیروکار بن جاؤں گا۔ اچھا، ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں تو کوئی گل نہیں کرنی۔ کیوں؟ کعبہ شریف میں اس وقت کنکر پڑے ہوتے تھے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو بات ہم کریں گے یہ کنکر بھی جا کے محمد الرسول اللہ کو بتا دیں گے کہ یہ کون کون سی باتیں کر رہے تھے، ایک کنکر بھی ہمارا حال نہیں چھپائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور آ گئے، حضور آئے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان تینوں کی طرف دیکھ کے کہا تو نے ابھی یہ جملہ کہا تھا،
تو نے یہ جملہ کہا تھا اور تو نے یہ جملہ کہا تھا. اسی وقت ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام اور عطا بن اسید وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے سچے رسول ہیں. اس لیے ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے, چوتھا ہمارے درمیان تھا کوئی نہیں, ہم تینوں میں سے کوئی اٹھا نہیں. اتنی دور آپ کو یہ خبر کس نے پہنچائی؟ یہ ہے کوئی ہستی جس نے کائنات بنائی اور جس نے یہ خبر آپ تک پہنچا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہے, کمانڈر ان چیف ہے, آپ کے پاس فوج ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, سزا دے سکتے تھے لیکن نہیں. آپ کی نظر سزا پر نہیں, آپ کی نظر ان کے دلوں پر تھی کہ ان کے دل کیسے بدلے جا سکتے ہیں. تو کسی کا دل جیتنا ہو سزا سے نہیں, معاف کرنے سے دل جیتا جاتا ہے. اور اخلاق ایسے خوبصورت ہو کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کافر اپنا کفر چھوڑ کر اسلام کی وادی میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 دن پہلے بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتے تھے. تو عثمان بن طلحہ کو کہا مجھے چابی دے دیں. عثمان نے آگے سے منع کر دیا, نہیں دینا, سب کو دینا ہے, آپ کو نہیں دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک روز یہ بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. عثمان نے آگے سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش اس وقت جو ہے تباہ و برباد ہو چکے ہوں گے, ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں گے قریش, اگر آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا عثمان, بلکہ اس دن تو قریش کو عزت ملے گی, اسی دن تو ان کی عزت ہوگی, اسی دن ان کی تکریم ہوگی. 8 ہجری 10 سال کے بعد تقریباً وہ دن آیا. حضور علیہ السلام نے عثمان کو کہا عثمان چابی لاؤ. عثمان گئے, جلدی سے ماں سے چابی لے کے آ گیا. اچھا اب منتظر, حضرت علی بھی منتظر ہے کہ چابی ہمیں دی جائے, مجھے دی جائے. حضرت عباس بھی منتظر ہے کہ چابی ہمیں دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان ہی کو واپس کر دی کہ عثمان یہ چابی تم رکھو. حضور کا یہ عمل دیکھ کر کہ اخلاق ہو تو ایسے ہو, پیار ہو تو ایسے ہو, دشمن کو بھی اگر گرانا ہے تو وار کر کے نہیں, ذلیل کر کے نہیں, اس کا کفر گرانا ہے, اس کا فسق گرانا ہے, اس کی بدماشی گرانی ہے تو زور زبردستی سے نہیں, اچھے اخلاق سے اس کو گراؤ اور اس کو اور عزت دو اسلام کے دائرے کے قریب لا کر. مشکل سبق ہو نا, استاد پہلے خود پڑھتا ہے. مشکل سبق شاگرد بعد میں پڑھتا ہے, پہلے استاد خود پڑھا کے دکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا, پہلے خود کیا پھر امت کو کہا کہ اب تم بھی اس طرح کرو. پہلے خود عمل کر کے دکھایا. جو آپ کو گالی دے تو گالی کا بدلہ گالی نہیں بلکہ دعا ہے. ایک دو آیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چادر تھی آپ علیہ السلام کی, وہ زور سے کھینچی تو آپ کے نشان تک پڑ گئے. ایک روایت میں وہ لے ہی گئے. اور العیاذ باللہ بڑے سخت جملے بھی کہے, یہ مال مجھے مال دو, یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. العیاذ باللہ بڑا سخت جملہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدلہ تو لوں گا. کہنے لگے کیسے بدلہ؟ جو تو نے کیا ہے. کہا مجھے پتہ ہے آپ بدلہ نہیں لیں گے, اس لیے کہ آپ, یہ اس کے جملے ہیں حدیثوں میں موجود ہے, کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دیا کرتے ہیں. حضور مسکرائے یہ جملہ سن کر. پھر آپ نے فرمایا اس کے اونٹوں پر کھجورے بھی لا دو, گند و مناج جو بھی تھا اس وقت وہ بھی لاد دو. 2 اونٹ آپ نے دیے ہیں اس کو, اخلاق کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. اور یہ اخلاق, ہمارا اخلاق پتہ ہے کیسے؟ ہمارا اخلاق کیسے کہ اگر کوئی آدمی رتبے میں, عہدے میں یا خاندان میں کوئی بڑا ہے, کوئی بڑی فیملی کا آدمی ہے, ہم اس کے ساتھ بڑی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں. اور اگر بیچارہ کوئی ماڑا سا آدمی ہو تو پھر اس کو سلام بھی نہیں کرتے. ہمارا اخلاق کا معیار مال دیکھ کر ہے, فیملی دیکھ کر ہے, پوزیشن دیکھ کر ہے, منصب دیکھ کر ہے, طاقت قوت دیکھنا ہے. اس کے پیچھے کوئی 100 بندہ کھڑا ہے تو حاجی صاحب کے آگے آدمی بچھائے گا کیونکہ حاجی صاحب کا رتبہ بہت بڑا ہے. اور اگر بیچارہ نمازی آدمی ہو, کو تہجد گزار ہو, جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو, اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے. حضور کا اخلاق, 16 سال کا نوجوان ہے, مکہ اور مدینے کے درمیان ایک وادی ہے, وہاں رہتا ہے, عبدالعزیٰ نام ہے, والد بچپن میں فوت ہو گیا ہے. اور جب
مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف لوگ جاتے ہیں تو راستے میں انہی کے علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں حضور کی باتیں چھڑ جاتی ہیں، وہاں اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، جو ہجرت کر رہے ہیں ان کے دل پر یہ باتیں لگ گئی. اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ باتیں سیکھ بھی رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں. اب یہ قافلوں کے انتظار میں کہ کب کوئی قافلہ جائے گا میں قرآن سیکھوں ان سے. ہمارے یہاں مسجد میں قرآن کلاس ہوتی ہے، اناؤنس کیا ہے مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، مسجد چاروں حال ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے کتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں؟ 12 13 15 بس. وہ صحابی وہ شخص وہ درمیان راستے میں انتظار کرتا کہ کب کوئی قافلہ جائے گا میں قرآن سیکھوں ان سے. مختصر یہ کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے، لیکن عشق اور مشک یہ نہیں چھپا کرتا. حضور سے عشق تھا، گھر آئے تو چونکہ والد تو فوت ہو چکے تھے، چاچا ہی پال رہے تھے. چاچے نے کہا کہ مسلمان، کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں، 4 سال بیچ میں گزر بھی چکے ہیں. کہا اسلام چھوڑو، کہا نہیں چھوڑنا. کہا جو لباس پہنا ہوا یہ بھی چھوڑ جاؤ، اگر اسلام نہیں چھوڑتے تو میں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، مال دولت کاروبار سب چھوڑوا دیا. اور کہتے سب قربان، اس لیے کہ ایک دن مرنا بھی تو ہے کہ نہیں، موت آئے گی، ساری چیزیں ویسے ہی چھوڑ جائے گی، تو کیوں نہ رسول اللہ پہ قربان کر دی جائے. وہ ان کے لباس کو ان سے اتار لیا گیا. ماں نے پھر 2 چادریں دی. ماں نے ایک چادر دی جس کے اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے تہبند بنایا اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لیا. صبح کا وقت ہے، ابھی نماز فجر ہونے والی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. کون ہو تم؟ کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے، اور اپنی ساری کہانی سنا دی. حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے، اور لقب کیا دیا؟ ذوالوجہدین، 2 چادروں والا. حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، گھر کے قریب رکھا، اونچی اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے. فاروق اعظم کو اختلاف بھی ہوا کہ اونچی آواز سے ذکر کرتے. حضور نے فرمایا فاروق اعظم، اے عمر چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے. یہ غالباً تبوک کا موقع تھا، جنگ چھڑنے والی ہے اور سارے حضرات جا رہے ہیں. بہت بڑی جنگ تھی، بہت 30,000 کا ایک قافلہ ہے مسلمانوں کا. یہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ مجھے اس قافلے میں، اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو. حضور نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اللہ میں عبداللہ کا خون کفار پہ حرام کرتا ہوں، کوئی اسے ٹچ بھی نہ کرے. یا رسول اللہ میں نے تو شہادت کی دعا مانگی تھی، آپ نے یہ میرے لیے کیا دعا فرما دی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اگر تجھے بخار آ جائے اور اس سفر میں تو بخار سے ہی فوت ہو جائے تو تجھے شہادت ملے گی. یہ وہاں پہنچتے ان کو بخار آتا ہے اور اسی حالت میں رسول اللہ کی گود میں ان کا سر ہے اور ان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. قربان جائے کیا ہستی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ موت کے وقت ہمارا حضور علیہ السلام کی ہمیں زیارت نصیب ہو. جن کی موت ہی حضور کی گود میں ہو رہی ہو ان کا رتبہ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، ابو بکر و عمر ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی چادر دی، جس نے اسلام کے لیے اپنا لباس تک اتروا دیا، اللہ نے اس کے تن کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کی چادر عطا فرمائی ہے. حضور نے خود جنازہ پڑھایا، حضور خود قبر میں اترے ہیں. 5 بندے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ قبر میں اترے ہیں، صرف 5 آدمی ہیں. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہے، حضرت خدیجہ بھی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، حضرت علی کی والدہ بھی ہے، حضرت عائشہ کی امی ہے. یہ 5 بندے ہیں، ان کے لیے خود حضور قبر میں اترے ہیں. حضور قبر میں اتر کے ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں آرام سے اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو، اور پھر رسول اللہ خود ان کو قبر میں اتارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میں اس سے راضی ہوں، مالک تو بھی راضی ہو جا. اس کا کوئی قوم قبیلہ نہیں تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے. حضور قبرستان بھی جاتے ہیں، قبر بھی کھوتے ہیں، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. ہم نے تو جنازے میں بھی تب شریک ہونا ہے جب کوئی ہمارا کوئی جاننے پہچانے والا کوئی بڑے قبیلے کا آدمی ہو. اللہ تعالی جو بیان کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.